جب بندے پہ آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے گلہ کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہی ایک وقت ہوتا ہے جس میں تم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں مایوس دیکھ کے ہنستا ہے کہ میرا بندہ اس بات پہ پریشان ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے پہلے سے ہی معجزائے تیار کر رکھا ہے۔ تم بس اللہ پہ کامل یقین رکھ کے تو دیکھو، وہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تمہاری ہر پکار کا جواب اللہ تمہیں دیتا ہے، بھلے ہی تم اسے سن نہ پاؤ، مگر تمہارا دل اسے محسوس کر لیتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، دل کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی دسترس میں ہے اور اس نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے۔ جو نور اس کا دل میں بستا ہے وہ ہر کمزور لمحے میں چمکنے لگتا ہے، امید بن کر، اور ہمیں بکھرنے سے ہر بار بچا لیتا ہے۔ اللہ قادر ہے ہر چیز دینے پر، قدرت رکھتا ہے ہر شے پر اور بہتر کو بہترین عطا کرنے پر۔ یوں ہی نہیں اٹھتے ہاتھ اس کے سامنے، نصیب میں کوئی نہ کوئی گنجائش رہتی ضرور ہے۔ جو ہاتھ اس کے سامنے اٹھتے ہیں پھر خالی نہیں مڑتے، وہ اپنی محبت سمیت ہمیں ہماری دعاؤں سے نواز دیتا ہے۔ پھر اللہ ہماری صبر آزماتا ہے، یقین کا امتحان لیتا ہے اور امتحان کے بعد قبولیت کی صورت میں صبر اور یقین کا صلہ عطا کرتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم مجھ سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ اللہ کو تمہارے اس یقین سے بہت پیار ہے جو تمہیں پختگی دے کر بس اللہ کی ہی آگے جھکاتا ہے۔ اگر اتنے انتظار کے بعد بھی اللہ کو تمہیں خالی ہاتھ ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ تمہیں تڑپاتا ہی کیوں؟ اور اگر اللہ کو تمہاری دعائیں قبول نہیں کرنی ہوتی تو وہ تمہیں دعائیں مانگنے کے لیے چنتا ہی کیوں؟ اللہ تو بس تمہیں مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور تمہارے تھکتے ہی، تمہارے ٹوٹنے سے پہلے وہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت سے جوڑ دیتا ہے۔ تمہارے آنسو لوگوں کے لیے بھلے ہی معمولی ہو مگر اللہ کے لیے یہ بہت قیمتی ہے۔ تم جب اسے رو کر تڑپ کر پکارتے ہو نا تو وہ انداز اسے بہت پسند آتا ہے۔ تمہارے آنسو تمہارے دل کا سارا حال بیان کر دیتا ہے، جو کچھ تم زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ تمہارے آنسو تمہارے الفاظ بن کر اللہ سے کہہ دیتا ہے۔ اور اللہ تمہیں یوں ہی تڑپتا تو نہیں چھوڑے گا، وہ تو تمہیں اتنا دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں ہر رشتے کی حقیقت دکھا کر بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار، اور ہم نے تھک جانا ہے دنیا پیچھے بھاگتے بھاگتے، لوگوں کو راضی کرتے کرتے، کیونکہ چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جائے گی اور مکمل کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے، ایک آنسو پر راضی ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی گناہ کر لو، بس اپنا گنہگار سیاہکار چہرہ اور اپنا ندامت بھرا سر سجدے میں رکھ دو تو خوش ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ سب کا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، وہ اس کا بھی ہے
جو نہیں پڑھتا، وہ اس کا بھی ہے جو پردہ کرتا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نہیں کرتا، وہ اس کا بھی ہے جو شراب پیتا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو شراب نہیں پیتا۔ گنہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارا نہیں ہے، اللہ ہم سب کا ہے۔ کسی کا کوئی حق نہیں کسی کو یہ کہنے کا کہ صرف اس لیے کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واپسی کا دروازہ تب تک کھلا رکھا ہے ہمارے لیے جب تک آخری سانس ہے، تو اگر وہ ہمارا نہیں ہوتا تو ہمیں واپس بلانے کے لیے آخری سانس تک کی مہلت کیوں دیتا؟ وہ سب کا ہے اور کوئی یہ چیز ہم میں سے کسی سے اہم نہیں سکتا، نہ آپ سے نہ مجھ سے۔ وہ سب کا ہے اور کوئی یہ چیز ہم سے کسی سے چھین نہیں سکتا، نہ آپ سے نہ مجھ سے۔